مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے؟ یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سدا صحف کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سدا صحف کا صحیح طریقہ بتا دیں جی۔ سدا صحف کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سدا صحف کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے، تو
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے ہیں سب جائز ہیں. فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے. تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے. اذان کے وقت بیت الخلا جانا کیسا ہے؟ کیا اذان کے وقت بیت الخلا جا سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. ظاہر ہے جب بیت الخلا جب تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے، چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. تو معذرت کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اذان ہو یا نہیں ہو، جب بیت الخلا کا تقاضا ہو تو فوراً پہلی فرصت میں چلے جایا کریں، ورنہ حالات کے ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے. نذر و نیاز میں کیا جانور قربان کر سکتے ہیں؟ کیا بقرعید کی قربانی کے علاوہ نذر و نیاز کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ جانور ذبح کرنا صرف حج کے موقع پہ عبادت ہے دم کے طور پر، اور بقرعید میں اور عقیقے میں. اس کے علاوہ جانور ذبح کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. گوشت کھانا ہو تو ذبح کر لیں، نہیں کھانا ہو تو نہیں. تو نذر و نیاز سے مراد جو صدقات و خیرات ہیں تو وہ اگر ہیں تو وہ پیسے صدقہ کریں یا راشن ڈالیں کسی غریب کے گھر میں. جانور کو ذبح نہ کریں کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں. تو اس عمل سے بدعت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اصل صدقے کا مقصد ہے لوگوں کے ساتھ تعاون، تو ویسے صدقات و خیرات کریں آپ. اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں صدقے کے بکرے کے نام سے، یوٹیوب پہ وہ دلائل آپ سن لیے گا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو نماز کے سارے احکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے جیسے نبی سے منقول ہیں اس طرح کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنا ثابت ہے. اس کی بہت سارے دلائل ہیں. تو اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کریں، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ بڑھتی ہے ادھر ادھر، تو اس کا بلکہ آنکھیں بند کرنے سے توجہ بڑھتی نہیں ہے، یعنی مرتکز نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ خیالات